عربی مالک نے 2 کروڑ کی آفر کی۔ میں شادی شدہ تھی، مگر 2 کروڑ کا سن کر میری نیت بدلنے لگی۔ عربی مالک سے 10 دن کی مہلت مانگی اور سوچنے لگی، کیونکہ اتنی بڑی رقم زندگی بھر نہیں کما سکتی تھی، اور عربی کی آفر قبول کر لی۔ مگر پہلی رات ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ عربی میں پوری رات سکون سے سو نہیں پائی۔ آنکھیں بند کرتی تو نوٹوں کی گٹھیاں مجھے نظر آنے لگتی، آنکھیں کھولتی تو وہی پرانا سا کمرہ اور چھت پر لگا پنکھا نظر آنے لگتا، جو پرانا اور خراب ہونے کی وجہ سے اتنا ہلکا چل رہا تھا کہ اس کے چلنے کے باوجود میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ میں یکدم ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے برابر نظر دوڑائی تو میرے برابر میرا شور اس گرمی اور حبس میں بہتے پسینے میں بھی بے خبر سو رہا تھا۔ کل تک تو میں بھی تھکن سے چور گرمی میں بھی یوں سو جایا کرتی تھی، لیکن جو واقعہ آج رونما ہوا تھا اس نے میری نیندیں اڑا کے رکھ دی تھی۔ میں نے ابھی مالک سے بس 2 دن کی مہلت مانگی تھی، اور میں جب سے گھر واپس آئی تھی مسلسل سوچ رہی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ 2 کروڑ کوئی چھوٹی رقم تو نہ تھی، بہت بڑی رقم تھی۔ میرے تمام مسائل عربی مالک کے 2 کروڑ کے چیک سے حل ہو سکتے تھے، لیکن اس رقم کے لیے جو چیز انہوں نے مجھ سے مانگی تھی وہ بھی چھوٹی نہ تھی، بہت بڑی بات تھی، کیونکہ میں ایک شادی شدہ عورت تھی۔ میں کیسے ان کے ساتھ وہ سب کر سکتی تھی جس کا معاوضہ وہ مجھے 2 کروڑ دے رہے تھے۔ میں پہلے تو مالک کی بات سنتے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن اگلے ہی پل مجھے اپنی کمائی کی کا خیال آنے لگا۔ میں نے کہا مجھے 2 دن کی مہلت دے، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ وہ کہنے لگے 2 دن سے زیادہ کا وقت نہیں دے سکتا، مجھے آپ 2 دن تک جواب دے دیجیے گا۔ میں نے حامی بھر لی اور گھر لوٹ آئی۔ جب سے گھر آئی تھی میرا سارا دھیان مالک اس بات کو سوچے جا رہا تھا۔ میں ایک فیکٹری میں جاب کرتی تھی، وہاں بچوں کے ریڈی میڈ کپڑے تیار کیے جاتے تھے، اور ان میں خواتین پر سپروائزر تھی جو وہاں کپڑے سلائی کرتے تھے۔ حالانکہ وہاں مجھ سے پہلے بھی 2 خواتین سپروائزر کا کام سر انجام دے رہی تھی، لیکن مالک جس قدر میرے ساتھ نرمی اور پیار سے پیش آتے تھے، باقی سٹاف کے ساتھ ان کا رویہ ایسا نہ تھا۔ وہ باقی ورکر سے سخت لہجے میں بات کرتے تھے۔ میں پچھلے 6 ماہ سے جاب کر رہی تھی، اور ان 6 ماہ میں مالک جتنی مہربانیاں مجھ پر کر چکا تھا، میرے ساتھ ساتھ آفس کے دوسرے ملازمین بھی حیران تھے۔ اکثر خواتین مجھ سے کہنے لگی تھی کہ ہم اس آفس میں پچھلے 3 سال سے کام کر رہی ہیں، لیکن مالک نے ہماری تنخواہ تو نہیں بڑھائی، اور تمہیں نوکری کرتے ہوئے بھی چند ماہ ہوئے اور تمہاری تنخواہ بھی بڑھا دی، تمہیں بونس بھی دے دیا۔ ایسا بھی تم کیا کام کرتی ہو؟ مجھے خود مالک کی اس قسم کی مہربانیوں کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک خاتون کہنے لگی بس مالک اس لڑکی کی خوبصورتی پر مر مٹا ہے، اس لیے یہ مہربانی اس پر ہو رہی ہے، ورنہ اس لڑکی میں دوسری کوئی خوبی تو ہے نہیں۔ یہ بات سن کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا زبان سنبھال کر بات کرو، اگر مالک مجھے تم لوگوں پر ترجیح دے رہا ہے تو جا کر مالک سے پوچھو، مجھ پر الزام تراشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی چلا کر بولی تھی۔ میرا لہجہ بلند ہوا تو بہت سے سٹاف کے لوگ جمع ہو گئے، وہ خاتون بھی مجھ سے لڑنے لگی۔ بات مالک تک پہنچ گئی۔ جب مالک وجہ پوچھنے لگے تو میں نے بنا لحاظ اور مروت کے سب باتیں بتا دی جو مالک کے حوالے سے خواتین کے مابین موضوع گفتگو بنی ہوئی تھی۔ جب سب کے سامنے یہ باتیں میں نے بتائیں تو مالک کی گھورتی نظر سب خواتین پر تھی، اور وہ خواتین مالک کے تیور دیکھ کر شرمندہ سی ہو چکی تھی۔ مالک نے کہا کہ اس فیکٹری کا مالک میں ہوں، میری مرضی، میں جس کو چاہے تنخواہ بڑھاؤں۔ آپ لوگ کون ہوتی ہیں؟ میں کسی کی کردار کشی کرنے والی؟ مالک کے سخت سے گیر لہجے پر سب خواتین کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ مالک نے کہا آئندہ کسی نے اس قسم کی باتیں پھیلانے کی کوشش کی تو میں اسے نوکری سے نکال دوں گا۔ مالک کی دھمکی کام آ گئی تھی، اور میری جان کو بھی سکون ہو گیا تھا، لیکن شاید میری ایک غلط سوچ تھی۔ چند ماہ بعد حقیقت جب میرے سامنے آئی تو میں چکرا کر رہ گئی۔ ایک دن مالک نے مجھ سے کہا کہ فیکٹری بند ہونے کے بعد میں آفس میں ہی رہوں، کہیں نہ جاؤں، انہیں مجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، جب تمام ورکر چھٹی کے بعد یہاں نہیں رکتے تھے تو میں کیوں رکتی، اور پھر وہ بھی اکیلی، کیونکہ یہ حکم صرف میرے صادر ہوا تھا۔ چھٹی کے بعد تمام خواتین جا چکی تھی اور دوسرے ورکر بھی آہستہ آہستہ جا رہے تھے، لیکن مالک بڑے پرسکون طریقے سے اپنے آفس کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے ذرا سے دروازے کو دستک دی تاکہ ان سے کہوں کہ بھائی جو کام ہے مجھے بتا دے، ورنہ مجھے بھی چھٹی دے۔ میرے دستک پر مالک نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی، لیکن میں اندر نہیں گئی، بس دروازہ کھولا اور دروازے کی دہلیز پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا مالک جی کہیں کیا کہنا ہے آپ نے؟ تو کہنے لگے یوں تو بات نہیں ہو سکتی، آپ اندر آئیں۔
یہاں بیٹھے میرے سامنے مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اپنی کلائی پر بہنی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر گہرا سانس خارج کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب مالک نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ تو بس مجھے غور سے دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے تھے۔ مالک کی نظروں سے میں کچھ تذبذب کا شکار ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ مالک نے مجھ سے کہا، میرا تو دماغ کھول کے رہ گیا تھا۔ کہنے لگے، آپ واقعی بہت خوبصورت ہے، آپ کو دیکھ کر تو میری طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ اپنے مالک کی اس قسم کی بات سن کر میں انہیں بڑے خطرناک تیوروں سے دیکھا تھا، بجائے وہ شرمندہ ہونے کے مسکرانے لگے۔ میں نے کہا، آپ کو شرم آتی ہے مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی نوکری نہیں کرنی، ویسے بھی میں اتنی دیر تک یہاں آپ کی فضول گفتگو سننے نہیں بیٹھ سکتی۔ میرا شوہر گھر پر پہنچ گیا ہوگا، میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر میرے مالک نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے دیکھا کہ یہ سن کر میرے مالک کے چہرہ متغیر سا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے ہو گیا، لیکن کچھ دیر بعد پوچھنے لگا کہ اگر آپ کا شوہر ہے اور جاب کرتا ہے تو پھر آپ نوکری کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے شوہر کی تنخواہ بہت کم ہے، اس لیے اپنے شوہر کو سپورٹ کرتی ہوں، اس لیے نوکری کر رہی ہوں۔ ہم دونوں کماتے ہیں تبھی ہمارا گھر چلتا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا، ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کل سے ڈیوٹی پہ آ جائیے گا۔ وہ کافی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی، آفس سے باہر چلی گئی۔ میرا شوہر بھی نوکری کرتا تھا اور میں بھی۔ ہماری شادی کو 1 سال ہوا تھا، لیکن ہماری ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی، اور ہم خود بھی ابھی پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ہمارے حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ پہلے دونوں نوکری کر کے اپنا گھر خرید لیں، اپنی تنگی کو دور کریں، پھر ہی ہم اولاد کے بارے میں بھی سوچیں۔ اس معاملے میں ہم دونوں میاں کی ایک ہی رائے تھی۔ کچھ دن تو میرا دل مالک کی خاموشی رہا، لیکن چند دن بعد اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں بہت مجبور ہوں، اگر آپ میری مجبوری حل کر دیں تو میں آپ کی پریشانی کو دور کر سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، اور میں واقعی نہیں سمجھی تھی۔ یہ بات اس سے مجھے بتائی، سن کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے ابھی 2 کروڑ کی رقم دینے کو تیار ہے، لیکن بدلے میں مجھے اس کی بات ماننی پڑے گی۔ وہ بات اتنی معمولی سی تو نہ تھی کہ جو میں مان جاتی، بلکہ میں نے جھٹ سے انکار کر دیا۔ لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں اسے سوچ کر جواب دوں۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی، کیونکہ یہ رقم بہت بڑی تھی اور میری ضروریات اور مسائل کا حل بھی تھا۔ اسے میں نے 2 دن کی مہلت مانگی۔ پھر جیسے ہی میں اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر جانے لگی، اس نے مجھ سے کہا کہ 2 دن، زیادہ کا وقت مجھے نہیں دے سکتا۔ میں اسے 2 دن کے اندر اندر جواب دے دوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اپنے شوہر سے یہ بات کرنی تھی۔ اب تک ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھ کر اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے دونوں ہی تگدو میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن اب جو بات میں اپنے شوہر سے کرنی تھی وہ چھوٹی نہیں تھی۔ مجھے 80% اس بات کا یقین تھا کہ وہ انکار تک کر دے گا، بس 20% امید تھی کہ شاید مان جائے اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر میرا شوہر میری بات مان جاتا تو بس 1 سال کی بات تھی، اس کے بعد تو ہم مالا مال ہو جاتے اور بڑی خوشحالی زندگی جی سکتے تھے۔ لیکن یہ بات اتنی بھی عام نہیں تھی کہ میں اپنے شوہر سے بے تکلف ہو کر کہہ رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اسے وہ میرے اوپر تھپڑی نہ مار ڈالے، کیونکہ اس کی عبرت پہ جا کے لگتی، غیرت پہ جا کے لگتی، اور کوئی بھی مرد اپنی غیرت پر ایسی بات برداشت نہیں کرتا۔ میری پوری رات آنکھوں میں گزری تھی۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی شوہر سے کیسے بات کروں۔ میرے پاس صرف 2 دن تھے جسے مجھے ایک حتمی فیصلہ کرنا تھا۔ ہمارے اخراجات زیادہ اور وسائل کم تھے۔ جو ہماری حالت تھی، ہم تو 2 مل کر کام کرتے تب جا کر مہینہ گزرتا تھا۔ اس تنخواہ میں ہم کبھی اپنا گھر نہیں بنا سکتے تھے، حالانکہ میں محنت اس لیے کر رہی تھی تاکہ پیسوں کو جمع کر کے اپنا ذاتی گھر خرید سکوں، تاکہ یہ کرائے کے جھنجھٹ سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ میں فیکٹری میں بھی غائب دماغی سے گئی تھی اور غائب دماغی سے ایک بات چل رہی تھی کہ ایسا کیا کہوں کہ میرا شوہر میری بات مان جائے۔ رات کو میرے میاں کا پسندیدہ مٹن قورمہ بنایا۔ کھانا دیکھ کر تو اس کا چہرہ چمک سا گیا تھا۔ پھر کہنے لگا، مت بنایا کرو، اتنی مہنگی چیز ہے، جانتی ہو نا گوشت کتنا مہنگا ہو گیا۔ یہی ہمارے 4 دن سادہ کھانے سے آرام سے گزر جاتے۔ اس نے پلیٹ میں مٹن قورمہ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا کہ ہم ساری زندگی یہی سوچتے رہیں گے، یہاں سے پیسے بچائے تو وہاں کام آ جائیں، کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بنا سوچے سمجھے بے دریغ پیسہ خرچ کریں، جو چیز چاہے کھائیں پیئیں خریدیں۔ میری بات سن کر کہنے لگا، حالات تمہارے سامنے ہی ہیں، ہمارے نصیب میں یہ سب عیش نہیں ہے۔ جس نے روٹی کا نوالا توڑا اور کھانے لگا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک آفر ہوئی ہے،
اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم 1 سال میں کروڑوں پتی ہو سکتے ہیں۔ میری بات سن کر کھانا کھانا بھول گیا تھا، کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ ایسی کون سی آفر ہو گئی تمہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دھیرے سے ساری بات بتا دی۔ بڑی خاموشی سے اس نے میری بات سنی تھی، لیکن کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کچھ دیر کوئی نہیں سوچتا رہا، میری جانب دیکھ رہا۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ پھر میں نے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ کل جا کر اپنے مالک کو انکار کر دو۔ یہ بات سن کر اس نے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا تم نے مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا، لیکن جو آفر تمہارے مالک نے کی ہے رقم اتنی زیادہ ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تمہیں کیا جواب دوں۔ شاید وہ بھی میری ہی کیفیت سے گزر رہا تھا جیسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے مالک کی بات مان لو۔ اصل میں میرے مالک نے یہ کہا تھا کہ وہ بے اولاد ہے، اس کی بیوی بانجھ ہے، اسے اولاد نہیں دے سکتی اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ سارا کاروبار اور دولت اس کی بیوی کے نام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اسے خوبصورت بچہ چاہیے اور چونکہ میں خوبصورت ہوں، مجھے دیکھ کر اس کو یہ خیال آیا تھا، اس لیے میں تم پر زیادہ مہربانیاں کر رہا تھا۔ اگر تم غیر شادی شدہ ہوتے تو مجھ سے شادی کر کے بچہ پیدا ہونے کے بعد طلاق نہ لیتی، لیکن مجھے صرف اولاد کے لیے شادی کرنی ہے۔ اب تم شادی شدہ ہو تو مجھے اس بات کی فکر نہیں۔ اگر تمہارا شوہر راضی ہو جائے تو وہ تمہیں طلاق دے دے اور میں تم سے عدت پوری ہوتے نکاح کر لوں گا۔ جیسے ہی میری اولاد ہوگی میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ عدت پوری ہوتے ہی تمہارا شوہر تم سے دوبارہ شادی کر لے گا۔ 2 کروڑ کی اچھی خاصی رقم ہے جن میں تم دونوں میاں بیوی کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جو میرے مالک نے مجھ سے کہی تھی۔ شوہر کو بھی اعتراض نہ تھا، اس لیے میں نے بھی جا کر اگلے روز مالک کو اپنے شوہر کی رضامندی بتا دی تھی۔ پھر ایسے ہی ہوا تھا، میرے شوہر نے مجھے طلاق دی اور عدت ختم ہوتے ہی مالک نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس دوران مالک مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اپنے چہرے کا رخ غصے سے بدل لیتی تھی۔ وہ مجھے مجبوراً برداشت کر رہی تھی اور مجھے اپنے مالک سے محبت نہ تھی۔ میرا مقصد بھی صرف پیسے کا حصول تھا۔ ابھی میری شادی کو 2 ماہ گزرے تھے کہ میں امید سے ہو گئی۔ مجھے تو خیر اس بات سے کوئی خاص خوشی حاصل نہیں تھی کیونکہ مالک میری مجبوری تھا، میرا محبوب نہیں۔ مجھے ابھی بھی اپنے شوہر سے ہی محبت تھی، لیکن مالک بہت خوش تھا۔ وہ میرا پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا اور اس کی بیوی بھی بہت خوش تھی۔ وہ میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی، خود مجھے اپنے سامنے جوس پلاتی، کبھی دودھ پلاتی، میری دعائیں مجھے وقت پہ دیتی۔ میں تو دن مہینے گن گن کر گزار رہے تھے تاکہ جلد سے جلد بچہ ہو اور میری جان چھوٹے۔ مجھے پیسے ملے، میں اپنی زندگی عیاشی سے اپنے شوہر کے ساتھ گزاروں اور پھر اپنے شوہر سے بچے پیدا کروں۔ جب بھی میں اپنے شوہر کو فون کرتی وہ بہت اداس سا ہو جاتا، کہنے لگتا میں نے تمہیں کہہ تو دیا تھا لیکن مجھ سے غم سہا نہیں جا رہا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہرگز نہ تھی۔ میں اسے کہتی جواد اب تو بہت کم وقت رہ گیا، تم کیوں دل برا کرے، بس چند مہینے کی بات ہے۔ جیسے ہی بچہ ہوگا مالک مجھے طلاق دے دے گا اور عدت پوری ہوتے ہی ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں گے اور ہماری زندگی کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ہم بہت خوبصورت سا گھر خریدیں گے جس میں ہر آسائش ہوگی، گاڑی لیں گے، گھومیں گے پھریں گے۔ میری بات سن کر وہ فون بند کر دیتا تھا۔ میری آنکھوں میں تو جیسے خواب سجنے لگے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا 2 کروڑ سے میں نے کہاں خرچ کرنا تھا میں یہی سوچتی رہتی تھی۔ پھر وقت بھی آ گیا کہ میرا انتظار ختم ہوا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بچہ ہوتے ہی میں نے بچہ مالکن کے حوالے کیا اور خود اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، لیکن گھر کے دروازے پر دستک دیتے دیتے میرے ہاتھ تھک گئے تھے، لیکن کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ میں نے محلے داروں سے کہا کہ دروازہ توڑ دے، مجھے پتا تھا کہ جواد اس وقت گھر پہ ہی ہوتا ہے، کہیں نہیں جاتا، پھر وہ کیوں دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ میرا دل بہت خوفزدہ تھا۔ محلے داروں نے جیسے ہی دروازہ توڑا تو میرا شوہر صحن میں گرا پڑا تھا۔ میں نے چیخنے چلانے لگی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی تو شاید میرا غم برداشت نہیں کر پایا اور دنیا سے چل بسا۔ میرے روتے ہوئے 4 دن گزرے تھے، میرے پاس کوئی راستہ بچا تھا نہیں سوائے اس کے کہ میں مالک کے پاس واپس چلی جاتی، اسے کہتی کہ مجھے وہ سہارا دے کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں مالک کے گھر پہنچی مالک بہت خوش تھا، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لگائے بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا بہت جلدی تھی تمہیں اپنے شوہر کے پاس جانے کی، ارے اپنے 2 کروڑ کا چیک تو لے جاتی جس کی خاطر ہم نے یہ سب کیا ہے۔ اس نے جب سے چیک نکال کر مجھے تھما دیا اور ساتھ میں ایک پیپر بھی، کہنے لگا یہ تمہارا آزادی کا پروانہ ہے، میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، تم جا سکتی ہو۔ یہ سن کر تو میرے دماغ پہ دھماکے ہونے لگے تھے۔ پیسے تو آگے سے لیکن میں بے سہارا ہو گئی تھی، تنہا رہ گئی تھی، جس کی خاطر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا نہ تو وہ شوہر رہا تھا اور نہ ہی میں مالک کی زور جیب میں رہی تھی۔ اس لالچ نے مجھ سے میرا ساتھی چھین لیا تھا۔